گوبر آریہ نہیں کہوں گا، تو وہ کیا نام ہے ان کا، گورو آریہ، دیکھو نا وہ گوبر کہنے سے مجھے 2-3 دفعہ. تو گورو آریہ صاحب، آپ کی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ نے بڑے ایک چارٹ بنایا ہے، چارٹ کے اوپر بڑا زبردست پریزنٹیشن دیتے ہیں آپ، جیسے کسی آپ نا جیسے اپنے کسی اکیڈمی میں آپ دے رہے ہیں، کسی فوجی جوانوں کو دے رہے ہیں، بڑی ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں. آپ نے اس میں بتائے یہ ٹرکی کے جناب وہ ہیں کیا کہتے ہیں ڈرونز، ترکی کے یہ ڈرون جو ہے اس آپ نے بتایا گیا ڈرون جو ہے اس میں 300 kg بارود، ایسے کر کے آپ نے بولا بارود اٹھا کے لے کے جانے کا ہے، 300 کلومیٹر مار کرنے والا ہے، یہ والا ڈرون ہے، اس کا نام یہ ہے. اور یہ آپ نے تمام ڈرونز کی اتنی زبردست پبلسٹی کی ہے، ٹرکی کی اتنی خوبصورت انداز میں پبلسٹی کی ہے کہ اور ان کو اپنے اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اسی پروگرام کو دیکھ کے ان کو کروڑوں اربوں کا بزنس، ان کو آرڈر اب تک مل چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے موصوف نے چائنیز ٹیکنالوجی کی بھی بات کی، اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا. یہ گورو آریہ صاحب یہ آپ نے بتایا. پھر اس کے بعد بتانے کے بعد آپ نے جو آپ نے پابندی والی بات کی، وہ ایکچولی وہ پابندی ایسی ہے کبھی بھی سوچ کے بھی ہمارے کسی ملک پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے، نہ ہے یہ باتوں میں اپنے میڈیا میں اسی طرح ہی کر سکتے ہیں. لاہور کا ساحل فتح، اتنے کی باتیں کر سکتے ہیں. وہ پابندی ایکچولی یہ ہے کہ ان کی دیکھیں نا، ٹرکی ایک سیاحتی ملک بھی ہے جہاں پہ ٹورسٹ کنٹری بھی ہے، بڑا پرامن، بڑا زبردست، بڑا خوبصورت ملک ہے. وہاں پہ ہایا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے وہ پوری دنیا سے بڑے ٹورسٹ آتے ہیں، تو وہ اس طرح انڈیا سے بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک حساب کتاب بنیا ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کو بنیا کیا کہا جاتا ہے. انہوں نے اس پہ نا اپنے کیلکولیٹ کیا، انہوں نے کہا جی 2000 کروڑ کا جو ہے نا بزنس، ٹورسٹ بزنس جو ہے نا ٹرکی کو جاتا ہے، انڈیا کے ٹورسٹ جاتے ہیں نا ہر سال جاتے ہیں. وہ ہر ملک سے جاتے ہیں، ہمارے ملک سے بھی جاتے ہیں، پوری دنیا سے جاتے ہیں، انڈیا سے بھی جاتے ہیں ٹورسٹ. جو یہ اتنا ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں یہ کٹ کریں. ہاں محترم گورو آریہ صاحب، آپ یہ کٹ کرا دو، یہ کٹ کرا دو. لیکن جو آپ نے ان کے ڈرون کی پبلسٹی کر دی ہے، وہ اس سے وہ جو پبلسٹی کر دی انہوں نے، آپ 2000 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، ادھر لاکھوں کروڑ کا بزنس ان کو مل گیا آپ کے انڈین روپیز میں. لاکھوں کروڑ کا بزنس بکنگ ہو گئی ہے. تو جن سے آپ نے لیے تھے ان کی انہوں نے بکنگ کینسل کر دی ہے، ان کنٹریز نے کینسل کر دی، سارے ملک ادھر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے آذربائیجان کی بات کی ہے، تو بھائی آپ ان کا ختم کر دو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کے جو ٹرکی کے اندر ہی جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں ان کو واپس بلائیں. آپ کے لوگ جہاں وہاں پہ جا کے جو آپ کی فرموں نے جہاں ٹینڈر لیے ہوئے، ٹھیکے لیے ہوئے، وہاں سے پیسہ کما کر جو کروڑوں ڈالر، آپ نے کروڑوں روپیز کی بات کی ہے، میں کروڑوں ڈالر کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں سے آپ لوگ لے کر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. آپ کو تو بس جذبات میں آ کے، جیسے جوش میں آ کے انہوں نے لاہور کا ساحل فتح کر دیا تھا، یہ آپ نے بات کر لی. آپ نے کسی اپنے معاشی کسی وزیر سے بات کی ہے، وہ آپ کو کوسے گا، بلکہ کوس رہے ہوں گے جی. اس جنگ کے بعد جو انڈیا کو جو نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. جو یورپ، یہ رافیل فرانس کا نہیں تھا، یورپ کی پروڈکٹ تھی، یورپ کی اسلحہ ساز انڈسٹری کی پروڈکٹ تھی، جس کے بعد بہت ساری کنٹریز نے جنہوں نے آرڈر دیے ہوئے تھے، انڈونیشیا وغیرہ نے، وہ اپنے آرڈر روک لیے ہیں اور ری کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دیں، اس کی آدھی قیمت میں ہم چائنا سے کیوں نہ لے لیں، جس نے جا کے وہاں پہ پاکستان کو فتح دلائی. تو محترم یہ تو آپ کمال کی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں وہ یہ کہاں پہ وہ کہاوت نظر آتی ہے کہ بیوقوف دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہے. یہ کتنے اچھے دوست ہیں اپنے ملک کے کہ یہ محبت میں صرف اپنے وہاں سے ٹی آر پی کے لیے، اپنے وہ ڈالر چھاپنے کے لیے پاکستان کے اگینسٹ، مسلم ممالک کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ. دیکھیں ہم اپنے ملک میں کبھی بھی ہم اقلیتوں کے اگینسٹ اس طرح بات نہیں کرتے. ہمارے ملک میں ہمارا جو پرچم ہے، قومی پرچم ہے، اس میں جو گرین جو ہے وہ مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور وائٹ جو اقلیتوں کی، جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور بھی جو مذہب ہیں وہ سب لوگ نشاندہی کرتے ہیں. ان کو ایک باقاعدہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک ابھی پروگرام کیا، جو مبشر لقمان صاحب اور نعیم حنیف صاحب کا ایک پروگرام تھا، جس میں ایک انہوں نے بات کی تھی، اس کا آپ نے جواب دیتے ہوئے پورے دین مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بات کی. ہم نہیں بات کرتے، ہم ایسے بالکل نہیں کرتے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور باقاعدہ احترام کیا جاتا ہے. لیکن یہ گورو آریہ صاحب اپنے ویوز کے لیے
پاگل ہوئے ہیں, بھونکی جا رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں, مجھے یہ بھونکنے کا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے. ہمارا نہ ہمارا نیشنل میڈیا نہ سوشل میڈیا. تو گورو آریہ صاحب, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بند کر دو وہ بند کر دو, آپ کو تو شاید اندازہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اور یو اے کے ساتھ آپ کے کتنے زیادہ تجارتی کام چل رہے ہیں. وہ بھی مسلم کنٹری ہیں. وہاں سے بھی کیا بند کریں گے آپ؟ وہاں پہ آپ کے اناج کا کتنا زیادہ اناج وہ سعودی عرب خریدتا ہے, یہ یو اے خریدتا ہے, وہ بھی آپ بند کریں گے؟ کر دیں بند. وہ بنگلہ دیش سے لے لیں گے, وہ آذربائیجان سے لے لیں گے, وہ پاکستان سے خرید لیں گے, مارکیٹ اوپن ہو جائے گی, اربوں روپے کی مارکیٹ اوپن ہو جائے گی. آپ کیا ایسا نقصان, آپ بنیا ہیں, آپ اپنے کاروباری نقصان اس وقت سے جذباتی بول رہے ہیں, آپ اپنے بعد میں جب سوچیں گے تو پھر آپ پھر پلٹیں گے. سر بیسکلی ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا انہوں نے ساتھ کیوں دے دیا اس جنگ میں. تو وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا اور انڈین کمیونٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے بیک آف کر جائے, کیونکہ ٹرکی نے انڈیا کو فائدہ نہیں پہنچایا جنگ میں. یہ ساری بات ہے, سارا کھیل ہی یہ ہے. بڑی معصومانہ سی بات ہے آپ کی. بات یہ ہے کہ ٹرکی نے کیوں پہنچانا ہے؟ سر یہی تھا دیکھیں نا, اب پہنچانا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ غزہ میں جو ہو رہا ہے تو انڈیا تو انڈائریکٹلی وہاں پہ رسد پہنچا رہا ہے, بہت ساری چیزیں دے رہا ہے, ادھر جا کے اسرائیل کو دے رہا ہے, غزہ کے گیس دے رہا ہے. تو ہر کنٹری کا, ہر ملک کا اپنا ایک علیحدہ ایک دوستی کا حلقہ ہوتا ہے, ایک تجارت کا ایک حلقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہتھیاروں کا اگر ہم ہتھیار لیتے ہیں, ہم بناتے بھی ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں ہتھیار. ہمارے ہم ابھی چائنا نے ابھی پوری ٹیکنالوجی نہیں ہمیں دی. JF7 کیا کہتے ہیں 16 اور J Thunder 10 جو ہے, جس کا شور ڈالا ہے, جس نے جا کے تباہی کر کے آیا ہے. لیکن یہ ابھی اگر یہ بھی بات ہو رہی مارکیٹ میں, چائنا کو تو ایک بہترین ان کا تو ٹیسٹ ٹرائل ہو گیا, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر چائنیز پائلٹ ہوتے تو شاید ایسا کوئی مارکا نہ مار سکتے. یہ تو پاکستانی پائلٹ ہیں جن کے پاس وہ ہتھیار ہے, انہیں چلا کے بتایا کہ ہتھیار چلتا کیسے, اس طریقے سے چلایا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پائلٹس کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں پوری دنیا سے کہ وہ آئیں, آپ ہمیں بھی ٹریننگ دیں, آپ ہمارے ساتھ یہ کریں, ہمارے ساتھ اس کے اوپر جنگی مشقیں کریں. جو کنٹری نہیں کرتے تو وہ بھی اب کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے تو اب ہم تو اس خطے کے اندر ماشاء اللہ. اچھا, اب اس کا ایک رزلٹ دیکھیں بڑا پیارا. اچھا, اب اس میں نا بات یہ, انڈیا کا جو میڈیا تھا نا ایک بڑا جوش میں تھا بہت زیادہ. ان کو کوئی غلط فہمیاں تھیں, ان کو یہ خیال تھا کہ ہم جناب یہ کریں گے تو وہ پاکستان کو یوں فتح کر لیں گے. ہم پاکستان ڈر گیا, ہم نے ڈرون بھیجے جن کو ہم نے گراتے رہے, جن ڈرون کو یہ اسرائیل ساکھ کے جو ڈرون بھیجتے رہے ہیں. اور ایکچولی تو یہ اصل میں بدنامی تو ہوئی اسرائیل کی اسلحہ ساز انڈسٹری کی, ٹھیک ہے نا, جن کے استعمال جنہوں نے ان کو بیچے تھے یا ان کو تحفے میں دیے تھے, ان سے دنیا ان سے خریدتی تھی. ان کے ڈرون مانے جاتے تھے, بڑے زبردست ڈرون ہیں وہ بڑے, وہ بھی میں سارا بتاتا ہوں آپ کو نا. ابھی میں تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ساری گیمیں ان کی چل رہی تھی. تو اب ان کا رونا تو میں سمجھتا ہوں بالکل جائز ہے, رونا چاہیے. اور ان کو اتنی کہتے ہیں نا عقل مندی یا جاہلیت, یہ یا کیا کریں گے, بہت زیادہ دانش مندی یا پھر بہت زیادہ نالج ہونا, ان میں سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اپنی قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اب مطلب جو ان کے ماہر دفاعی ماہر جن کو حکومت نے لائسنس دیا ہے, انڈین حکومت نے ہر طرح کا, کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ, اپنے نیشنل میڈیا پہ انہوں نے کیا کیا نہیں جھوٹ بولا.